نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کے انجن کو اور اس کے اسٹیشن کو، لیکن اور پھر اس میں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ورکرز کو جو اس جہاز میں موجود ہیں، جن سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، تو انہوں نے کہا ہم اس کشتی میں سے نہیں نکلیں گے، اس جہاز میں سے نہیں جائیں گے۔ اور یہ بالکل تاریخ دہرائی ہے انہوں نے 2010 والی، جس میں ہمارے ایک صحافی طلعت حسین بھی موجود تھے، جو پہلا فریڈم فلوٹیلا تھا، اور اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، بعض امیر لوگ موجود ہیں، مسلمانوں میں ہی نہیں، غیر مسلموں میں موجود ہیں، خود امریکہ میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، کہ جو اس وقت اس ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ ان سب کو مجتمع کر کے ہم اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور جو پاک بھارت کشیدگی ہے اس وقت، جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، اس کو بنیاد بنا کر ہم غزہ سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے، ہم فلسطین سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے، ہمیں دونوں محاذوں پہ بیک وقت کام کرنا ہے۔ اور میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے پوری قوم میں ایک یکجہتی پیدا ہو پاکستان کے دفاع کے لیے، اور پوری قوم ایک پیج پر آئے، وہیں اس پوری قوم جو پہلے ہی ایک پیج پر ہے غزہ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، اس یکجہتی کو متاثر نہ ہونے دیں۔ کوئی بھی حکمرانوں میں شامل یا اپوزیشن میں شامل ایسی کوئی جماعت یا افراد یا یہودی لابی جو اس پورے عمل میں امریکہ اور اسرائیل سے پریشر ہٹانا چاہتی ہے، ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، اور ہمیں سچ بیان کرنا ہے، اور ان ظالموں اور دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو بھی متحد کرنا ہے، دنیا کے سارے بعض امیر انسانوں کو بھی متحد کرنا ہے۔ لہٰذا ان دونوں محاذوں پر بیک وقت انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بھارت نے جو کچھ کیا، اور اس نے پہلگام میں اپنے ہی سیاحوں کو قتل کر کے جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، یہ پہلا آپریشن نہیں ہے۔ میں بار بار پہلے بھی سب لوگ بتا چکے ہیں کہ کبھی یہ تاج ہوٹل پر حملہ کرتے ہیں، کبھی پارلیمنٹ پہ کرواتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن، کبھی یہ الفاران نامی کوئی تنظیم بنا کر سیاحوں کا اغوا کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ سکھوں کا قتل کروا دیتے ہیں، اور ایسے مواقع کو چنتے ہیں کہ جس میں امریکہ انڈیا کا دورہ کر رہا ہو، اس کا کوئی صدر یا نائب صدر، اور ایسے موقع پر پھر وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بھارت کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن امریکہ کا نائب صدر اگر یہ بیان دے کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھارت کو زیادہ جو ہے وہ ری ایکشن نہیں دینا چاہیے، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ پاکستان سے کہے کہ پاکستان اس کو دیکھے کہ اس کی زمین جو ہے وہ مختلف چیزوں میں کیوں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اس بیان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بھارت کے موقف کو تسلیم کر رہا ہے، کہ جو بھارت الزام لگا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس الزام کے نتیجے میں وہ اتنی جنگ نہ کرے کہ جس سے ایسکیلیشن ہو جائے، یہ جنگ پھیل جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، امریکہ کا نائب صدر ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے اس کو تسلی دے رہا ہے، صبر کرو، ہو تو گیا تمہارے ساتھ۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو بھارتی نائب صدر نے کہا ہے، اور پاکستان میں اس پر بات ہونی چاہیے، امریکہ سے اس پر احتجاج ہونا چاہیے کہ اس نے بیان دیا کیسے۔